آپ سبھی کی خدمت میں میرا پیار بھرا آداب۔ سب سے قبل میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ہر ویڈیو کو سب سے زیادہ پسند کیا اور شیئر کیا۔ آج میں آپ کے لیے دوستو ایک خصوصی مطالعے پر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے پریم چند۔ آج پریم چند پر بھی ہم پڑھیں گے کہ پریم چند کی افسانہ نگاری کے بارے میں۔ کورونا وائرس ہمارے ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں رہنا اشد ضروری ہے۔ دوستو، حکومت کی اپیل کا ہر ممکن ساتھ دینا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اس بیماری سے نجات پالیں گے۔ ہمیں گرم پانی پینا ہے، چائے کافی پینا ہے، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے جس میں کولڈ ڈرنک ہے اور آئس کریم ہے، اس کو بالکل بھی نہ کھائیں۔ آئیے دوستو شروع کرتے ہیں ہم پریم چند کا خصوصی مطالعہ۔ پریم چند سے پہلے اردو کا افسانوی ادب شہری زندگی اور اس کے مسائل تک محدود تھا۔ پریم چند نے پہلی بار اردو افسانہ میں گاؤں کی کھلی ہوئی زندگی، اس کے میلے ٹھیلے، کھیت کھلیان، چوپال اور گاؤں کے سماجی رشتوں کو پیش کیا ہے۔ ان کے پہلے حقیقت پسندانہ افسانہ بے غرض محسن ہے جو دسمبر 1910 میں شائع ہوا۔ بے غرض محسن کا ہیرو ایک معمولی غریب کسان ہے۔ خون سفید پریم چند کا یہ ایک بہت مشہور افسانہ ہے۔ خون سفید میں بھی گاؤں کے ہندو سماج میں چھوت چھات کی رسم پر بڑا بھرپور وار کیا ہے۔ گاؤں کے غریب اور قحط زدہ کسان کا 4 سالہ بچہ بھوک میں گھر سے بھاگ کر ایک عیسائی کے گھر میں پناہ لیتا ہے اور وہ اسے تعلیم دلواتے ہیں۔ 14 سال بعد وہ ایک مہذب نوجوان بن کر جب اپنے گاؤں واپس آتا ہے تو برادری ماں باپ کو مجبور کرتی ہے کہ اس سے چھوت چھات برتیں، لیکن سادھو سختی سے جواب دیتا ہے۔ آئیے دوستو اسی سے متعلق یہ ہمارے پہلے سوالات ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ سوال نمبر 1 ہے کہ کس افسانے میں پریم چند نے گاؤں کے ہندو سماج میں چھوت چھات کی رسم پر بڑا بھرپور وار کیا ہے، جس میں گاؤں کے غریب اور قحط زدہ کسان کا 4 سالہ بچہ بھوک میں گھر سے بھاگ کر ایک عیسائی کے پاس پناہ لیتا ہے؟ بڑے گھر کی بیٹی ہے یا خون سفید ہے؟ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ابھی ہم نے آپ کو پڑھایا تھا بڑے گھر کی بیٹی ہے یا خون سفید ہے۔ تو دوستو یہ ہے ہمارا صحیح جواب، آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ ہے خون سفید، یہ بالکل صحیح ہے جواب۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ پریم چند نے پہلی بار اردو افسانے میں گاؤں کی کھلی ہوئی زندگی، اس کے میلے ٹھیلے، کھیت کھلیان، چوپال اور گاؤں کے سماجی رشتوں کو اپنے کسی پسندیدہ افسانے میں پیش کیا ہے، یعنی اپنے کس پسندیدہ افسانے میں پیش کیا ہے جس میں ایک غریب کسان ہیرو کا کردار ادا کرتا ہے؟ اے بے غرض محسن ہے یا بی اندھیر؟ ان دونوں میں سے کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو یہ ہے بے غرض محسن۔ بے غرض محسن ہے اور یہ افسانہ دسمبر 1910 میں لکھا تھا پریم چند نے۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے سوال پر۔ پریم چند کے کس افسانے کے آخر میں ہماری ملاقات بھارت کے ایک ایسے سپاہی سے ہوتی ہے جو آزادی کی جنگ میں زخمی ہو جاتا ہے؟ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے یا بی شیخ مخمور ہے؟ جی جواب اس کا صحیح ہے کہ یہ اے والا ہے، دنیا کا سب سے انمول رتن۔ دوستو دنیا کا سب سے انمول رتن پریم چند کا ہی نہیں بلکہ اردو کا پہلا افسانہ ہے جو 1904 میں لکھ دیا تھا، اور 1908 میں جب پریم چند نے سوز وطن کے نام سے پہلا مجموعہ شائع کیا تو اس میں سب سے پہلی کہانی دنیا کا سب سے انمول رتن رکھا ہے۔ سوز وطن اس مجموعے کے افسانے میں داستانی اور تمثیلی رنگ غالب ہے۔ کون سا رنگ غالب ہے؟ داستانی اور تمثیلی رنگ غالب ہے۔ پریم چند اشاروں میں اپنے ملک کی غلامی کی رودات سنا کر لوگوں کے دلوں میں قومی جذبات
پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی کہانی دنیا کا سب سے انمول رتن کے آخر میں ہماری ملاقات بھارت کے ایک ایسے سپاہی سے ہوتی ہے جو آزادی کی جنگ میں زخمی ہو گیا ہے۔ ہمارے باپ دادا کا دیش آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور اس وقت ہم بے وطن ہیں۔ ہم نے حملہ آور کو بتا دیا کہ راجپوت اپنے دیش کے لیے کیسی بے جگری سے جان دیتا ہے۔ یہ آس پاس جو لاشیں تم دیکھ رہے ہو یہ ان لوگوں کی ہیں جو اس تلوار کے گھاٹ اترے ہیں۔ یہ ایک پیراگراف ہے جو پریم چند نے اس کے بارے میں لکھا ہے، یعنی کہ دنیا کا سب سے انمول رتن جو افسانہ لکھا تھا اس کے آخر میں یہ پیراگراف لکھا ہے۔ تو یہ آپ بات سمجھ گئے۔ اب آئیے چوتھے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں کہ چوتھا سوال ہے ہمارے باپ دادا کا دیش آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور اس وقت ہم بے وطن ہیں۔ یہ بات پریم چند نے کس افسانے کے آخر میں لکھی ہے؟ تو دنیا کا سب سے انمول رتن یا یہی میرا وطن ہے۔ ابھی آپ کو ہم نے پڑھ کے بتایا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پیراگراف بتا دیا ایک، تو اس میں ہی یہ دنیا کا سب سے انمول رتن، یہ بالکل صحیح ہے۔ پانچواں سوال، پریم چند کے افسانوں کا دور اول کب سے کب تک رہا؟ 1908 سے 1917 تک یا 1904 سے 1917 تک؟ صحیح جواب ہے 1908 سے 1917 تک۔ یہ دور رہا ہے پریم چند کے افسانوں کا پہلا دور۔ چھٹا سوال ہے پریم چند نے اپنی سرکاری ملازمت سے استعفیٰ کب دیا؟ فروری 1922 میں دیا یا فروری 1921 میں دیا؟ یہ چھٹا سوال ہے، تو اس کا جواب بھی اے ہے، فروری 1922 میں آپ نے نوکری سے استعفیٰ دیا۔ ساتواں سوال ہے پریم چند خلافت تحریک میں شامل ہو کر جو کہانیاں لکھی ہیں ان میں شامل ہیں پریم پچیسی یا پریم بتیسی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بی، پریم بتیسی۔ آٹھواں سوال ہے وہ کون سا افسانہ ہے جس میں پریم چند نے اپنی آپ بیتی اور لڑکپن کے واقعات کو دلکش قالب میں ڈھالا ہے؟ عیدگاہ ہے یا گلی ڈنڈا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے گلی ڈنڈا۔ گلی ڈنڈے میں انہوں نے اپنے لڑکپن کے یعنی بچپن کے حالات بیان کیے ہیں۔ گلی ڈنڈا افسانہ پریم چند نے 1929 میں ہی لکھ دیا تھا، لیکن بعد میں اس کو مجموعے میں شامل کیا تھا۔ اس کے بعد ہے نواں سوال ہے پریم چند کی افسانہ نگاری کا دوسرا دور کب سے کب تک کے زمانے پر محیط ہے؟ 1918 سے 1930 تک یا 1918 سے 1932 تک؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اے، 1918 سے 1930 تک کا۔ یہ دوسرا دور ہے، یعنی پریم چند کی افسانہ نگاری کا دوسرا دور 1918 سے 1930 تک کے زمانے پر محیط ہے۔ 10واں سوال ہے افسانہ گلی ڈنڈا پریم چند نے کس سن میں لکھا جو بعد میں افسانوی مجموعے میں شامل ہوا؟ جی یہ جواب آپ کو دینا ہے 1930 میں لکھا تھا یا 1929 میں؟ ابھی ہم بتا چکے ہیں، تو اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ وہ 1929 میں لکھ چکے تھے اس افسانے کو اور بعد میں اس کو افسانوی مجموعے میں شامل کیا تھا۔ اب 11واں سوال آتا ہے دوستو پریم چند کے افسانوں کا تیسرا دور کا زمانہ کب سے کب تک کا رہا؟ 1931 سے 1936 تک، 1932 سے 1936 تک یہ زمانہ رہا، اس کو ہمیں بتانا ہے۔ 11واں سوال ہے تو اس کا بھی صحیح جواب ہے اے، یعنی 1931 سے 1936 تک کا زمانہ رہا ہے، یعنی پریم چند کی افسانہ نگاری کا تیسرا دور 1931 سے 1936 تک کے افسانوں پر مشتمل ہے۔ اس دور میں ان کے خیالات میں اہم تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اب وہ اصلاحی اور اخلاقی نقطۂ نگاہ کے بجائے تاریخی اور حقائق کی روشنی میں مسائل کو دیکھنے لگے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندوستان کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے اصلاحات کی نہیں بلکہ سماجی اور اقتصادی نظام میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ 12واں سوال 1932 میں پریم چند کی کون سی کہانی شائع ہوئی؟ تو ہندی رسالہ سرسوتی کے ایک مضمون میں
پریم چند پر الزام لگایا گیا کہ وہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں خاص کر برہمنوں کے خلاف نفرت کا پرچار کرتے ہیں۔ تو وہ کون سی کہانی ہے، نوک جھونک ہے یا نجات ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو یہ ہے نجات۔ نجات میں ان پر الزام لگایا گیا تھا 1932 میں جب پریم چند کی کہانی نجات شائع ہوئی۔ یہ کہانی کب شائع ہوئی؟ 1932 میں شائع ہوئی تو ہندی رسالہ سرسوتی کے ایک مضمون میں ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں خاص کر برہمنوں کے خلاف نفرت کا پرچار کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں بھی پریم چند نے ہنس میں ایک مضمون لکھا، زندگی میں نفرت کا مقام، اس کے عنوان سے لکھا، جس میں برہمنوں، مہاجنوں اور غریب کسانوں کا خون چوسنے والے لوگوں کے خلاف نفرت کے جذبات کو جائز اور فطری قرار دیا۔ دراصل پریم چند کے دل میں سماج کے دبے کچلے ہوئے غریب انسانوں کے لیے بے پناہ ہمدردی اور محبت تھی۔ پریم چند کی آخری کہانی کا عنوان کیا ہے؟ دودھ کی قیمت ہے یا کفن ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کئی بار پڑھ چکے ہیں، کفن۔ وقار عظیم اور قمر رئیس کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، راشد الخیری ہیں یا پریم چند ہیں؟ تو صحیح جواب ہے پریم چند ہیں دوستو۔ اردو افسانے کے موجد پریم چند ہیں، یہ احتشام حسین نے بھی پریم چند کے بارے میں کہہ دیا ہے۔ اس لیے جب کوئی موجد ہوتا ہے، یعنی موجد کا مطلب ہے ایجاد کرنے والا، جب ایجاد کر دی جو چیز تو اسی کا ہی نام آئے گا، اس لیے اس کے علاوہ جو نام آ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ پریم چند ہی اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں، اور اردو کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن بھی پریم چند نے ہی لکھا تھا۔ سوا سیر گیہوں اور بوڑھی کاکی کہانیوں کے خالق کون ہیں؟ منٹو ہیں یا پریم چند ہیں؟ تو پریم چند کا ہی ہمارا چیپٹر چل رہا ہے تو اس لیے پریم چند ہی ہیں۔ یہ دونوں کہانیاں ان کی بہت زیادہ مشہور ہیں دوستو۔ یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے ایک خصوصی مطالعہ پریم چند پر۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور تحریر فرمائیں، ہمیں آپ کی رائے بے حد مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔